ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے ہندوستان میں اجتہاد کی ضرورت، ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے، یعنی دا نیڈ آف اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک لیگل ٹرم ہے اسلامک تھیولوجی کی، جس میں قانون کے ماہرین یعنی اسلامی قوانین کے ماہرین اپنے علم، اپنی نالج اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کنٹری کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کمیونٹی کے، سماج کے اور اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وقت کے مطابق کچھ ایسے حل تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے لوگ سائنٹیفک گول اچیو کرنے میں، آگے کی طرف پروگریس کرنے میں، اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے میں اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے میں جن کو مدد ملتی ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بیچ دو خاص اسکالر مہمان موجود ہیں، جس میں ایک ہیں مفتی اطہر شمسی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں القرآن اکیڈمی کیرانہ کے، جو قرآن کو نئی جنریشن تک سائنٹیفک انداز میں پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے بیچ معروف اسلامک اسکالر اور عالمی اعتبار سے معروف اسلامک یونیورسٹی الازہر کیرو سے تعلیم یافتہ ہیں عبد المعید اظہری صاحب، جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے رائٹ اپ، اپنے مضامین اور اپنے انڈیپینڈنٹ اوپینین کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اس چرچا کو آگے بڑھانے میں میری کو ہوسٹ مس ریشما اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو موضوع ہے، میں ایک بار پھر اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ جہاد اور اجتہاد دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اس ٹرمینالوجی سے کنفیوز نہ ہوں۔ اس لیے ہم آج اجتہاد کی بات کریں گے، جس میں اسکالرلی، سائنٹیفک یعنی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے جو چیلنجز سامنے آتے ہیں سوسائٹیز کے، ان کا ایک پیسفل حل نکالنے کے لیے، جس سے ریلیجن کی اسپرٹ یعنی آتما کو بھی ہارم نہ پہنچے اور سماج کی پروگریس بھی نہ رکے، اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ ٹائم ٹو ٹائم، اگر پچھلے 1400 سال کی ہسٹری میں ہم اگر نظر ڈالیں تو یہ ریفارم ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہے ہیں، چاہے حضرت عمر کے زمانے میں ہوئے ہوں، خلفائے راشدہ کے زمانے میں ہوئے ہوں، چاہے ائمہ کرام کے زمانے میں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے زمانے میں ہوئے ہوں، چاہے اور دوسرے اسکالر امام غزالی اور امام رازی جیسے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں یا یہ ریفارم کے کارنامے انجام دیے ہوں۔ لیکن یہ بھی دوسری سچائی ہے کہ ہم جب آزاد ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو پچھلے 75 سالوں میں ہمیں گاہے بگاہے بہت کم ایسے مواقع ملتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے مواقع اور ایسی اپارچونٹیز ہمارے علماء نے یا تو اپنے مسلکی جھگڑوں کے چلتے ہوئے یا پھر آزادانہ طور سے استدلال کی جرات نہ کرتے ہوئے ان مواقع کو کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ سے گمایا ہے، چاہے وہ ایودھیا کا پیسفل حل تلاش کرنے کا ایشو رہا ہو، چاہے ٹرپل طلاق میں کے قانون میں سنشودھن کرنے کا مسئلہ رہا ہو، یا چاہے اور دوسرے بہت سارے مسائل رہے ہوں، جبکہ ماضی کی تاریخ اسلام کی یہ بتاتی ہے کہ اندلس کے علماء نے، عراق کے علماء نے اور دمشق کے علماء نے یا ایجپٹ کے علماء آج تک وہ کارنامے آگے انجام دے رہے ہیں۔ ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، عراق، سعودی عربیہ اور ایجپٹ، ان جگہوں پر بہت سارے سائنٹیفک سنشودھن اپنے وقت کے علماء کرام نے کیے۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ مفتی صاحب، آخر اس اجتہاد کی ہندوستان کے جو تکثیری سماج ہے، جو معاشرہ ہے، ایک کمپوزٹ کلچر ہے، پلورلسٹک سوسائٹی ہے، اس میں آج اس کا کتنا ریلیونس ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی؟ ماضی کے تجربے میں اگر ہم حال کو دیکھیں اور مستقبل شناسی کے لیے یعنی فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے اس کی کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، اجتہاد کی ضرورت کس قدر ہے، اس کا اندازہ میں قرآن کی ایک آیت سے ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے، تلک الایام نداولها بین الناس،
یہ زمانہ ہے جسے ہم بدلتے رہتے ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ خدا یہ بات کیوں بتا رہا ہے کہ زمانے کو ہم بدلتے رہتے ہیں؟ کیا خدا شوق میں یہ بات کہتا ہے؟ میسیج ظاہر ہے کہ قرآن کا ریڈر خود کو اپنے بدلتے ہوئے زمانے کے لیے خود کو تیار کرے. تو زمانہ بدلنے کے ساتھ ہمیں کریٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن خود اس کریٹیو تھنکنگ کو انکریج کرتا ہے. تو ماضی کے حوالے سے اس بات کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا خود قرآن کے حوالے سے بات کی جائے. جی بالکل بالکل. خود قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنی تھنکنگ کو کریٹیو رکھو. جی. ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل کان اولئک عنہ مسئولا. یہ جو تمہارے پاس تھنکنگ ایبلٹی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی. تو تھنکنگ ایبلٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں خود سے خود چاہتا ہے کہ ہم کریٹیو تھنکر بنیں, گلوبل تھنکر بنیں. اور ظاہر ہے کہ کریٹیو تھنکنگ کے لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اجتہاد خود ایک قرآنی ضرورت ہے. جی. زمانی ضرورت ہے. جی. اگر میں ماضی کے حوالے سے بات کروں تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے مسائل صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ ہم نے اجتہاد کی اس قرآنی ضرورت کو نہیں سمجھا. بے شک. جی. مثلا ابھی آپ نے ذکر کیا, ہم اگر پچھلے 75 سالوں کی تاریخ پر غور کریں, پارٹیشن کا مسئلہ دیکھیں, ہم نے اسی قرآنی فکر کو اگر سامنے رکھا ہوتا اور اجتہادی نقطہ نظر کے ساتھ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کیا ہوتا تو نہ پارٹیشن ہوتا نہ پارٹیشن جیسے مسائل کھڑے ہوتے. جی. آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ مجھے یہ بتائیں, جب مسئلے مسائل میں جہاں عورتیں آتی ہیں تو عورتوں کے مسئلے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں, خاص کر میں مسلمان عورتوں کی بات کرتی ہوں. جب گورنمنٹ کو ہستکشیپ کرنا پڑا ٹرپل جو طلاق ہے اس مدعے پہ, تو میرا میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو ہماری تنظیمیں ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں وہ اس ایشو کو کیوں نہیں کنسیڈر کیے ایز اے سیریس میٹر سمجھ کے, اور پھر اس کا حل جب گورنمنٹ نکالتی ہے تو آپ پروٹیسٹ کرتے ہو کہ ہمارے خلاف ہے. آپ کہاں سو رہے تھے؟ اور آپ نے ایسے کچھ اسٹیپس ایشوز کو پکڑ کے کہ یہ ہمارے مدعا ہے, ہمارے مسلم بہنوں کا مسئلہ ہے, اسے ٹائم پر حل کیا جائے. تو اگر یہ ہم حل کر لیتے تو ایک عزت بڑھتی کہ جو آرگنائزیشن ہے, جو تنظیمیں ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں, عورتوں کے سپورٹ میں ہیں. لیکن ایک مایوسی سے چھائی ہوئی ہے کیونکہ ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ٹرپل طلاق کی جو بات آتی ہے تو ساتھ میں پولیگیمی اور جو ہے حلالہ, یہ تینوں چیزیں مکسڈ ہو گئی ہیں, مکسڈ ہو کے بہت کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. جی, میں یہاں پھر وہی عرض کروں گا, ٹرپل طلاق کا مسئلہ بھی اسی لیے پیدا ہوا کہ ہم اجتہادی طرز فکر کو اپنانے کے بجائے صرف تقلیدی طرز فکر کے ٹریڈیشنل تھنکنگ کے اسیر بن کر رہ گئے. جی. اجتہادی طرز فکر کیا تھا کہ ہم خود اپنا جائزہ لیتے کہ کیا واقعی ٹرپل طلاق جس طرح سے ہمارے رائج ہے کیا وہ دین میں جائز ہے, کیا وہ اسلام کا حصہ ہے. اگر ہم اس کا جائزہ خود قرآن کی روشنی میں لیتے, قرآن اجتہادی طرز فکر کے ساتھ, تو ہمیں قرآن میں لکھا ہوا ملتا اور ملتا ہے الطلاق مرتان. بے شک. طلاق کی آخری حد 2 ہے. جی. اس کے بعد ختم ہو گئی بات. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرپل طلاق قرآنی پیراڈائم سے ہی سرے سے باہر ہے. باہر ہے, بالکل بے شک ہے. جو چیز سرے سے قرآنی پیراڈائم میں نہیں آتی وہ آپ کے دین میں جائز کیسے ہو گئی, وہ آپ کے دین کا حصہ کیسے بن کر رہ گئی, کس لیے آپ اسے بچانے میں لگے ہوئے ہیں. بہت اہم بات کہی ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بھی ان آیات کو بار بار پڑھتا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں. اور جو حضرت عمر کے زمانے کا ریفارم تھا, جو ٹائم بینگ تھا, وہ بھی کنڈیشنل تھا. کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے اس ٹرپل طلاق کو ایک ٹائم بینگ ایڈاپٹ کیا گیا, اور مولا علی نے اس کو کیری آن نہیں کیا پھر اس کے بعد. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو لیا, تو ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ بہت سارے مسائل میں جبکہ امام اعظم سے باہر بھی جاتے ہیں, کسی کا شوہر غائب ہو جائے تو ان کے فتوے پہ فیصلہ نہیں کرتے. لیکن ٹرپل طلاق میں ریجیڈیٹی جو ہے وہ دونوں ہی علماء دیوبند و علماء بریلی کی طرف سے اور ہندوستانی علماء کی زیادہ دیکھنے کو ملی, ہمارے علماء اہل حدیث اور علماء اہل تشیع کی طرف کے علاوہ. اظہری صاحب, میں پھر آپ سے بھی اسی بات کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ 21 سینچری میں ہندوستان جہاں پوری دنیا ایک بڑی ہی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, ہمارے ہندوستانی علماء آخر اس مستقبل شناسی کی طرف
اجتہاد کی طرف یا اس ریفارم کی طرف آنے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں، یا پہل وہ کیوں نہیں کرتے جو علماء ایجپٹ کر رہے ہیں، علماء ٹرکی کر رہے ہیں، علماء سعودیہ کر رہے ہیں، علماء ایران و عراق کر رہے ہیں؟ آپ نے چونکہ باہر خود ایجپٹ میں تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں کے اور یہاں کی کلرجیز میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور اس آواز دا وائس پلیٹ فارم کا شکریہ کہ اس بہت ہی حساس موضوع پر ہمیں مدعو کیا اور ہماری اپنی جو فکر ہے، ہماری اپنی جو سوچ ہے، ہمارا اپنا جو علم ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اجتہاد ایک بہت بڑا لفظ ہے جی، اور اتنا وسیع ہے کہ اجتہاد جو ہے نا مکمل اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جی، جب ہم مکمل اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں متعدد بلکہ ہزاروں شعبے نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ جی، اس غور و فکر میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں اجتہاد کو لے کر کے جو بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں مسلمانوں کے یہاں اجتماعی معاشرتی نظام نہیں ہے۔ جی، اجتماعی معاشرتی نظام کے فقدان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسائل پچھلے 20 برسوں میں، آپ 21 سینچری کی بات کر رہے ہیں، 21 سینچری میں چاہے وہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رام مندر اور بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا اس جیسے جتنے بھی مسائل ہوئے ہوں، ان تمام مسائل کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے پیچھے مسئلہ اجتہاد نہیں ہے، مسئلہ بیداری ہے، بیداری۔ ہر چیز ٹرپل طلاق کے معاملے میں کون سا ایسا سیکٹ ہے ہندوستانی مسلمانوں کے ہاں، کون سا ایسا فرقہ ہے، بھلے سے سینکڑوں فرقوں میں لوگ ہیں، لیکن کون سا ایسا فرقہ ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ 3 طلاق کا، یعنی کہ طلاق کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ 3 درجوں میں، کون نہیں 3 مانتا؟ درجوں میں ہے الگ الگ، کون نہیں مانتا؟ انسٹنٹ ٹرپل طلاق نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سبھی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سماجی طور پر زمینی سطح پر جی، ہم اس سے بیدار کتنا ہے، ہمارے علماء نے اپنی پریچنگ کے دوران اسے کتنا بیان کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہم نے خود اڈاپٹ کتنا کیا ہے۔ جی، جی، ہم علماء سے کیا سننا چاہتے ہیں، ہم سلیکٹیو ہیئرنگ کی طرف پہنچ گئے ہیں، ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ علماء کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پوری عمر وہ گزار دیتے ہیں۔ کون 5 وقت میں مسجدیں، کون سی ایسی مسجد جو بھر جاتی ہیں، کتنا ہم سنتے ہیں ان کو۔ تو مسئلہ بنیادی طور پر یہ آج ہمارے یہاں کہ اجتماعی معاشرتی نظام کا نہ ہونا، یعنی کہ ہم کسی ایک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کو اگر آپ کی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو ہم کسی دوسرے کی سنیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ ہماری فکر سے ٹیلی نہیں کرتا۔ اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے ایک اصول دے دیا، اسلام نے ایک مسئلہ بتا دیا ہے، لیکن اگر ہمارے اپنے نفس کو پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم کسی ایسے کو ڈھونڈتے ہیں جو اس میں تعویل کر کے ہمیں ہماری بات، ہماری مطلب کی بات بتا۔ حلالہ ایک بڑا مسئلہ بھی چل بھی گیا اور آنے والا ہے، ہماری بہن نے اس بات کو ذکر کیا، وہ ٹرپل طلاق کے جیسا ہی مسئلہ ہے، ٹرپل طلاق جیسا مسئلہ ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے لعنت اللہ علی المحلل والمحلل علی، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جب کبھی ایسا موقع ہوگا جب اسی پر جو ہے بڑی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن اجتہاد میں آپ دیکھیں گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی جتنے بھی مسائل ہمارے دور میں اس وقت جو پنپے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں اجتماعی اجتہاد کی فی الوقت ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ ابھی ہمارے سامنے آیا نہیں ہے، کیونکہ لگ بھگ جتنے مسئلے ہیں اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے حل لوگوں کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت اوپن سی بات ہے کہ اجتہاد کے دروازے کل سے لے کر کے اور قیامت تک کبھی بند نہیں ہو، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اگر اجتہاد کے دروازے بند ہوتے تو قرآن بارہا یہ نہیں کہتا کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیوں اپنا دماغ نہیں لگاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ پہاڑوں پہ دیکھو وہ کیسے جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں، زمین کو دیکھو کہ کیسے وہ طول و عرض میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اونچائی اور بلندی اور کھائی میں ہوئی، یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرو اور غور کر کے دیکھو کہ خدا کی تخلیق کیسے بنی ہوئی ہے اور کیسے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی سائنٹیفک اپروچ کی ہر طرح سے۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس پہ قرآن غور کرنے کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا ہے؟ بے شک ہر جگہ پر، مسئلہ ہم اس کو کتنا لیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے ہمارا علم کا، ہمیں خود جانکاری نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں خاص طور سے اگر ہم علماء کی بات کریں یا جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی بات کریں، وہ ہے تحقیق۔
ہمارے خود کے پاس تحقیق نہیں ہے، ریسرچ کی کمی. ہمارے مسائل ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ذرائع ہیں، بہت کیا کہتے ہیں بہتر نظام ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا نے جو ہے وہ مسجدوں کا نظام بنایا، خطبوں کا نظام بنایا، جماعت کے ساتھ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کا نظام بنایا، ایک ساتھ ملنے کا نظام بنایا، اتنے سارے نظام بنائے تاکہ آپ اپنے مسائل ایک دوسرے سے مل کر کے حل کر سکو. قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی علم پہنچے، کوئی خبر پہنچے، تو اس پر کیا کہتے ہیں ریئیکٹ کرنے سے پہلے، اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے، یا دوسروں تک فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. یہ بات کتنی درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے. اور آج کے ٹائم آپ دیکھیں کہ ہم اتنے کاہل ہو گئے ہیں، مطلب عوام کو تو چھوڑو، کیونکہ عوام اور خواص کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خواص کی بھی بات ہے، وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا سوشل میڈیا سے کوئی بھی انفارمیشن لے لیتے بغیر کانٹیکسٹ اس کو جانے ہوئے، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، اس کا کیا سیاق و سباق ہے، اور اسے دھڑلے سے پھیلا رہے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی آپ کی ہوتی ہے اسے کنزیوم کرنے سے پہلے کہ وہ کتنا فیک ہے، کتنا درست ہے، یہ آپ جانیں، اور اسے شیئر کرنے سے پہلے پھر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اگر آپ تحقیق نہیں کرتے ہو تو اس کی تحقیق کرو. ہمارے یہاں خاص طور سے علماء کے یہاں پر تحقیق کی بہت زیادہ کمی ہو گئی. ان کے پاس علم پہلے سے موجود ہے، تحقیق ہو چکی ہے، وہ جان نہیں رہے. آپ تحقیق کی طرف بڑھو. پچھلی 2 دہائی لگ بھگ آپ دیکھیں گے، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ پچھلی 2 سے 3 صدیاں ایسی ہو گئی ہیں جہاں پر وہ جو تحقیقی ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا گولڈن ایرا تھا، وہ گولڈن ایرا کے پیچھے صرف ایجوکیشن تھا، صرف ریسرچ تھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، ڈوری یعنی دہیج کی جب بات آتی ہے تو اسے یہ ایک ہندوستان سماج کا مسئلہ، یعنی ہماری انڈین سوسائٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام اس بات کو خارج کرتا ہے کہ دہیج جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لین دین نہیں ہے. لیکن ہم پریکٹس کر رہے ہیں، مسلمان بھی پریکٹس کر رہے ہیں اس چیز کو. اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، کیسے اس چیلنج کو فیس کیا جائے؟ اور پراپرٹی رائٹ، دوسرا سوال ساتھی ہے کہ پراپرٹی رائٹ جو ہے وہ ہمیں اسلام سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پراپرٹی رائٹس کی جب بات آتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو بھی وہ حق دینا کہ دہیج دینے کے بجائے وہ بہتر ہے کہ ان کو پراپرٹی رائٹ میں جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس میں وہ دینا شروع کریں. اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ ایک پورشن ہی دے، لیکن اس پر بھی روشنی آپ ڈالیں کہ جو حق ہے. بڑا مسئلہ ہے، اسلام کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، آپ نے 2 باتیں کہی ہیں. پہلا سوال ڈاوری سے متعلق ہے. سوال یہ کہ ڈاوری کیوں ہمارے سماج میں دی جاتی ہے؟ ڈاوری کی سب سے بڑی وجہ ہے جینڈر ڈسکرمنیشن. ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میل کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے، فیمیل کو انفیریئر. جب 2 طرف سے لین دین ہو رہا ہے، ایک طرف سے فیمیل آ رہی ہے، ایک طرف سے میل آ رہا ہے. فیمیل چونکہ انفیریئر سمجھا گیا ہے تو فیمیل کو اب انفیریئر کو جو آگے بڑھا رہے ہیں اسے برابر کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا نا ساتھ میں. اسے میل کے برابر کرنا ہے تو اب ساتھ میں آپ کو کچھ دینا ہوگا. وہ کیا دیتے ہیں؟ پھر آپ ڈاوری دیتے ہیں، اس میں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، اس میں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. اگر دونوں کو ہمارے یہاں برابر سمجھا جائے، ایکول سمجھا جائے، جینڈر ایکویلٹی ہو تو پھر ڈاوری کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس مسئلے کا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جینڈر ایکویلٹی کو بڑھائیں اور اس قرآنی فکر کو آگے بڑھائیں جس کی تعلیم ہمیں خود قرآن دے رہا ہے. قرآن جینڈر کی بنیاد پر کبھی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا. قرآن ہمیں شنشہ بار بار کہتا ہے کہ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے گا. تو اصل مسئلے کا حل میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے یہاں فیمیل کو انفیریئر سمجھا گیا ہے. جب تک ہماری سوسائٹی میں میل فیمیل دونوں کو برابر نہیں سمجھا جائے گا، یہ ڈاوری سسٹم بند ہونے والا نہیں ہے. اور انہیریٹنس میں بھی جو رائٹ دینے کی بات ہے جتنا نردھارت ہے اسلامک اعتبار سے، وہ بھی ہم کچھ جگہ تو میرے سننے میں ایسا آیا کہ نہیں، وہ شہر کی پراپرٹی میں لڑکی کا حصہ ہے، اگر وہ اراضی کی یا گاؤں کی پراپرٹی ہے اس میں نہیں ہے. وہ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہوں پر مسائل نکال رکھے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے. نیت یہ ہے کہ کتنا دینا ہے تاکہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ چلا جائے، بیٹی کو کم جائے. لیکن اس میں یہ دیکھتا ہوں مفتی صاحب کہ ہمارے جو ایک آندولن کے روپ میں اسے جس طرح علماء کو، سماج سدھار کو، جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اجتہاد کے سلسلے میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ہمارے ہوش میں پہلے انسان تھے جنہوں نے ایک کوشش
اور اس کے بعد وہ سیمینار آج جامعہ اشرفیہ میں بھی ہوتے ہیں، فقہ اکیڈمی بھی انہوں نے قائم کی ہوتے ہیں، دیوبند میں بھی ہوتے ہیں، پرسنل لا بورڈ میں بھی، سب میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کافی حد تک اس پہ کوشش کی۔ ایجوکیشن کے بارے میں علی میاں ندوی صاحب نے ایک پورا آندولن چلایا ایک وقت میں، اور پورے ملک کے اندر الگ الگ۔ تو ڈوری کے خلاف پراپرٹی میں جو رائٹ ہے لڑکی کا اسے ایشور کرنے کے لیے، اس سلسلے میں ہماری جو تنظیمیں ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں اس کو مضبوط آواز کیوں نہیں دیتے ایک بار یہ، تاکہ لوگوں کو، کیونکہ کئی بار ہماری جو خواتین ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جیسے ہمارے ساتھ اسلام جسٹس نہیں کر رہا، یا شاید مسلم تنظیمیں ہمارے ساتھ جسٹس نہیں کر رہی، تو یہ نوعیت کیوں آتی ہے؟ جیسے طلاق کے مسئلے کو حل نہیں کیا، اس مسئلے کو بھی آگے کیسے ٹیک اپ کیا جائے؟ دیکھیے اس بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے، ہماری ملی اداروں اور تنظیموں جی ان کی ایک اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ مذہب سمجھتی ہیں کہ مذہب نام ہے صرف کچھ رسوم کا، اور یہ تنظیموں کی بات نہیں، فرد کا بھی، افراد کا بھی حال ہے، یہ حال ہے۔ ہمارے یہاں جب مذہب کی بات ہوتی ہے تو مذہب مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور صاحب داڑھی، کرتا، ٹوپی، بس یہیں تک محدود کر دیا گیا ہے نا۔ دین کو مذہب میں سمیٹ دیا۔ جی دین کو مذہب میں سمیٹ دیا ہے آپ نے۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب مذہب یہاں تک سمٹ کر رہ گیا ہے تو کیا ضرورت ہے وہ سوشل جسٹس کی بات کریں؟ کیوں اس کو لے کر وہ آندولن چلائیں؟ جب مذہب کا تمام کریڈٹ صرف کچھ ایکٹیویٹیز کو کرنے پر مل جاتا ہے تو سوشل جسٹس، جینڈر جسٹس، سوشو اکنامک گروتھ، کمزوروں کو اوپر اٹھانا، اس کی آواز وہ کیوں اٹھائیں؟ یہ تبھی ممکن ہے جب کہ اسلام کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل، قرآن کی میجر تھیمز میں سے ایک ہے سوشل جسٹس۔ قرآن، پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، جی صرف ایک ہی، مطلب اگر کوئی ہم پرائمری اور بنیادی تھیم اگر ایسی تلاش کرنا چاہیں جس کے ارد گرد پورے قرآن کی تمام تعلیمات گھومتی ہیں تو جسٹس ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں فیئرنیس اور جسٹس کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام کی اس میجر تھیم کو سمجھ سکیں اور ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ اسلام کی اور قرآن کی میجر تھیم جسٹس ہے، فیئرنیس ہے، تو پھر اب جسٹس اور فیئرنیس کو پھیلانے کی بات ہوگی نا۔ بالکل، اب ہم جینڈر جسٹس کی بات کریں گے، اب ہماری تنظیمیں اور ہمارے ملی ادارے وہ ویمنس کو پراپرٹی رائٹس دلانے کی بات کریں گی، وہ ان کو باعزت درجہ، برابری کا درجہ دینے کی بات کریں گی۔ یہ تبھی ممکن ہے جب کہ جسٹس کو اسلام کی تھیم سمجھا جائے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اسلام کی تھیم ہم نے کچھ رسوم کو سمجھ لیا ہے۔ جب تک یہ فکر موجود ہے تب تک صاحب میں امید نہیں کرتا کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی ہم سے غلطی کہاں ایک چیز اگر ایڈ ہو سکے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ایک تو اور یہ بھی ہے، جیسے کہ ڈوری کا سسٹم آپ اگر دیکھیں تو ڈوری سسٹم جو ہے نا وہ اسلام سے تھوڑا سا اور اوپر اٹھ کر کے ہماری پوری انڈین سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ جی جی جی، تو یہ، اور یہاں پر مسلمانوں نے جو اس کو اڈاپٹ کیا ہے ایز اے مذہب، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، ایز اے کلچر اڈاپٹ کیا ہے۔ تو جب پوری انڈین سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے تو کسی ایک کمیونٹی کے کتنی بھی کوشش کرنے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب چونکہ جب پورا کیا کہتے ہیں کہ پوری انڈین سوسائٹی سے انوالو ہے، آپ اب دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے لاس جو اس کے اوپر بنائے ہیں، لاس پاس کیے ہیں، بہت سخت ہے، ڈوری کو لے کر کے تو بہت سخت ہے۔ اس لیے کہ جب بن رہا تھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر آج تک ریئیکشن ایسے آتے رہیں گے، یہ تو جو ہے مردوں کے خلاف ایک کیا کہتے ہیں قانون پاس کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا ہے کبھی کبھی جب برائی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہے تو اسے جب دباتے ہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ جو کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی گھن بھی پیس جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک پازیٹیو آپ کو اثر دکھا کہ ڈوری کی وجہ سے جو ڈسکرمنیشن، یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈوری کی وجہ سے خواتین کے ساتھ جو ناانصافیاں یا خواتین کے ساتھ جو ایک برا برتاؤ جانوروں جیسا ہوتا تھا اس میں بہت حد تک اس ڈوری لا کے بعد کمی آئی ہے۔ اب اس کو جو ہے سماجی طور پر ایک مہم کے طور پر، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تنظیم سے زیادہ انڈیویجولی اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ایک فرد اپنے آپ میں کہ ہر آدمی کرے۔ ابھی میں جا رہا ہوں اپنی مسلم کمیونٹی میں بھی، میں نے بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھا ہے، راجستھان کے بہت سارے ایسے علاقے، راجستھان کے علاقے میں اکثر کہتے 20 شادیوں میں گیا ہوں جہاں پر آپ جو ہے بہت کھل کر کے آپ دہیج نہیں دے سکتے ہیں۔ اعظم گڑھ وغیرہ میں ٹھیک ہے، لڑکیوں کے یہاں جو ہے لڑکیوں کے یہاں ولیمہ ہے ہی نہیں۔ میں ایسے کم سے کم 10 شادی میں گیا ہوں، 10
شادی میں گیا ہوں، لڑکے ہمارے دوست احباب جب وہاں پہ رہتے ہیں تو سردی اور گرمی کے اعتبار سے وہ یا تو ایک گلاس کولڈ ڈرنک لڑکی کے یہاں پی لو یا وہ رات میں شربت و کچھ ایسا اس طریقے سے انتظام ہوتا ہے، باقی کھانے کا کوئی سسٹم نہیں. لڑکے کے یہاں کھانا کھاؤ بارات جانے سے پہلے، اور اس کے بعد لڑکی کے یہاں جاؤ، وہاں بیٹھو، ملو ملاؤ، دولہا وہ جو بھی آپ کو مبارکباد دینی، اس کے بعد واپس آ جاؤ. ولیمے کا سسٹم جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو خوشی ہوگی، ہم لوگوں نے بھی اپنے بھائی کی شادی اسی طرح کی ہے. یہ انڈیویجول لیول پر ہوگی. مفتی صاحب اسی طرح ایک بڑی بالکل بنا سکتے ہیں، بڑی اہم چیز یہ ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور ہوا ہے، کچھ لوگوں نے شروع کیا اور آج وہ سسٹم بنا ہے نا، کہ یہ جو دیش ہے جس کی آبادی 135 کروڑ یا 140 کروڑ، ایک لارجسٹ بہت زیادہ جن سنکھیا کا ایک مسئلہ ہے. جب بھی جن سنکھیا نینترن کے لیے سرکار کی طرف سے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، کسی سماجی تنظیم کی طرف سے بات اٹھتی ہے، ہم اسے اسلام کے خلاف تھریٹ سمجھ لیتے ہیں. ایک دم لگتا ہے، ایک دم ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں کہ پرسنل اللہ خطرے میں ہے یا اسلام خطرے میں ہے، جبکہ میری انفارمیشن کے مطابق حدیث عادل موجود ہے اور آپ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈال سکیں گے. تو ایسے ماحول میں جہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے ہاں تو کم بچے ہیں، ہم قتل کے اسلام خلاف ہے. اسی طرح جو غیر تعلیم یافتہ، چاہیں وہ مسلمان ہوں چاہیں غیر مسلم ذاتیں ہوں، ان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ شاید اکنامیکل سپورٹ بنیں گے. اس کے سلسلے میں بھی ہمارے لوگوں کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنے کی اور آگے آنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی، اس سے پہلے بھی اس پر کئی بار بات چیت ہو چکی ہے. یہاں پر بھی جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ بھی اویئرنیس کا ہے، علم کا مسئلہ ہے، اور تنظیموں کی طرف سے پہل نہ ہونے کے پیچھے بھی وہی مسئلہ ہے کہ عام طور سے تنظیمیں کسی ایسے مسئلے پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتی ہیں جو یک لخت جو ہے وہ ریئیکٹ ایسا ہو جائے گی یا تو اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. کیوں؟ وہی اجتماعی معاشرتی نظام نہیں ہے. میں کہہ دوں گا تو ابھی جو ہماری ایک فین فالوئنگ بنی ہوئی ہے وہ ترنت ہم سے کٹ جائے گی. یہ ایک ڈر لوگوں کو لگا رہتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کوئی بھی ایسی تنظیم ہندوستان میں عام طور پہ جو دکھتی ہے، نظر آتی ہے، وہ کسی ایسے مسئلے کو چھیڑنا پسند نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی فین فالوئنگ میں کچھ کمی آ جائے، کیونکہ وہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ آج کے ٹائم میں ہو گیا. آج کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے جب تمہارے رہبر ہیں تو ہم رسک بھی لیں. کہتے ہیں نا کہ جب قیادت آپ کرتے ہیں تو قائد کے لیے جو ہے سچ بات، آپ اپنے ضمیر، قرآن کی روح، حدیث کی روح، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اجتہاد آپ ایسا کریے، کوئی استدلال آپ ایسا لائیے، دلیلیں کہ پتہ لگا کہ آپ جو ہے وہ آیات کے مفہوم بدل رہے ہیں، آپ حدیث کے مقصد کو بدل رہے ہیں. لیکن جو سائنٹیفک، جیسا مفتی صاحب نے کہا، جو دین کی روح ہے اس کے مطابق، جب دین کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، سائنٹیفک ایجوکیشن کو مہمیز کر رہا ہے. یورپ میں جتنا سائنس پہنچا ہے وہ انہی علماء اندلس کے ٹرانسلیشن سے پہنچا ہے جو سوکریٹیس سے لے کے اور سب کے ٹرانسلیشنز کر رہے تھے. ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے زمانے میں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی قدم بڑھا رہے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ شاید خوشنودی یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن امیر خسرو تو خوش کرنے والے عہد میں نہیں جی رہے تھے. امیر خسرو نے ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کو کیوں حاصل کیا، یہاں کی زبان کو کیوں اپنایا، سنسکرت کو کیوں سیکھا، انہوں نے کیوں فخر کیا، انہوں نے بیرونی نے آ کے سنسکرت سیکھنے کے بعد انڈین کلچر کو دنیا میں متعارف کیوں کرایا، دارا شکو نے سنسکرت سیکھنے کے بعد ہندوستان کے ویدوں کو اور اپنشدوں کو پوری دنیا میں کیوں پہنچایا، یا صوفی سنتوں نے یہاں کے کلچر سے محبت، وہ تو مسلمانوں کے عہد میں جی رہے تھے. تو اس تکثیری سماج کی جو ضرورت تھی پلورلسٹک سوسائٹی کی، انہوں نے تو آج وہ سچ کہنے میں یا اس پر عمل کرنے میں بنیادی دقت وہی آ جاتی ہے نا. ابھی جو بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ مذہب میں سمٹ گیا. بالکل، دین جو ہے وہ مذہب، عام طور سے کیا ہے کہ دین اور مذہب دو ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ مذہب عام طور پر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جو رسوم ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، دین کہیں اس سے زیادہ وسیع ہے. جی ٹھیک ہے، دین آپ سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، اکانومک گروتھ کی بات کرتا ہے. ہماری جتنی تنظیمیں ہیں وہ بھی مذہب کے لیے ہیں، مذہب کے لیے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو اب جب وہ مذہبی کام کر رہی ہیں تو وہ نماز روزہ کی بات کریں گے، وہ چیزیں جس سے آسانی سے آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اور لوگوں کو آسانی سے آپ کیچ کر کے رکھیں. وہی وہاں پر میں پھر لوٹ کر جاؤں گا. اجتماعی معاشرتی نظام کے فقدان کی وجہ سے آج ہندوستان کی کوئی بھی ایسی تنظیم کسی بھی ایسے مسئلے پر جو ہے وہ مہم چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ ہی نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک کہا جن سنکھیا نینترن پہ ہم کیسے کریں، اور دوسری بات ترنت آپ نے اپنے علم کا اظہار کیا کہ حدیث ازل موجود ہے. جی جی. تو کیا صرف آپ ہی جانتے ہیں؟ یہ سبھی جانتے ہیں نا. تو جب سبھی جانتے ہیں تو کوئی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پہل کر، وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے لیے آپ کو ایک بہت تحقیقی مرحلے سے گزرنا ہوگا. بہت سارے جو ہے مسلمات ہمیں توڑنے ہوں گے، بہت سارے وہموں کو ہمیں توڑنا ہوگا، بہت ساری ایسی رسمیں جسے مطلب بہت ساری ایسے ثقافتی رسم و رواج جسے ہم نے مذہب سمجھ لیا ہے، ہمیں اس سے توڑنا ہوگا. کہ ہم نے وہ سنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے میں فخر کروں گا کثرت امت پر. اب یہ اس کے خلاف تو نہیں ہو گیا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تو نہیں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے آپ کے علماء کے تنظیم کے اسلام سے اٹھ کر نبی کے اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے. مفتی بنیادی طور پر مفتی صاحب، آپ چونکہ قرآن پر کام کرتے ہیں اور دوسرے ممالک پر بھی نظر رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اگر ریفارم باقی ممالک میں ہو سکتا ہے، آپ باقی ممالک کے مدرسے دیکھیے اور انڈین سب کانٹیننٹ کے مدرسے دیکھیے، آپ باقی ممالک کے ائمہ کو دیکھیے، ہمارے یہاں کو دیکھیے، آپ باقی ممالک کی تنظیموں کو دیکھیے، ایون یورپ اور امریکہ میں بھی وہ ایک انفارمیشن سینٹر ہیں، ان سے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں 5 وقت کی اس میں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کوئی وہاں سے سلسلہ یا جگہ جگہ چھوٹا سا مکتب چلتا ہے. آپ دوسری جگہ کے اداروں کو اور علماء کو دیکھیے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا ہمارے یہاں اس میں پریشانی کیا ہے؟ جیسے ایک ایموشنل بات ہمارے اظہری صاحب نے کہی کہ کئی بار یہ ہے کہ عوام ہماری فالوونگ کم کر دے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کام نہیں کیے. میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں جس کیپیسٹی میں بھی رہے ہیں اور جو تنظیمیں کام کیے ہیں، کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن ایک قدم اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس دنیا جب گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس 21 سینچری میں جب اور دنیا کے ممالک کس طرف جا رہے ہیں، اس میں کس حد تک ہم ماڈرنٹی کو یا جو تقاضے ہیں آج کے ان کو اپنا سکتے ہیں، کہاں کہاں تک ہمیں قرآن کی روشنی میں مذہب اجازت دیتا ہے اس پر جانے کی؟ دیکھیے، ریفارم کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس نے ہماری قوم کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریفارم دین میں ہوتا ہے. جب بات یہ ہوگی کہ دین میں ریفارم ہو تو کون برداشت کرے گا اسے؟ میں خود برداشت نہیں کروں گا. بالکل. آپ دین میں ریفارم کی بات کریں، یہ مسکنسیپشن ہے جس نے جڑیں اندر تک کھوکھلی کر دی ہیں. یاد رکھیے، ریفارم دین میں نہیں ہوتا. دین یونیورسل ویلیوز کا نام ہے. جی جی جی. مثلا دین نام ہے اس بات کا کہ آپ سچ بولیں، آپ جسٹس کریں، آپ صبر کریں، آپ اتحاد پیدا کریں اپنے اندر. ان تمام ویلیوز، یہ سب یونیورسل ویلیوز ہیں. انہی ویلیوز کا نام دین ہے. قرآن پورا پڑھ جائیے، انہی ویلیوز کی بات کر رہا ہے. جی جی. تو بتائیے ان ویلیوز میں کون سا ریفارم ہوگا بھائی؟ بے شک. دنیا کا کون آدمی ان میں ریفارم کی بات کرے گا؟ بالکل. تو دین میں ریفارم، نہ دین ریفارم کا سبجیکٹ ہے اور نہ ہی دین میں ریفارم کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ریفارم کی ضرورت ہمیشہ دنیا میں ہوتی ہے. دنیا میں وہی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ دنیا کے اس ریفارم کو ہم نے دین میں ریفارم سمجھ لیا. جی 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 جی. جب تک اس غلط فہمی کو نہیں توڑا جائے گا، لوگ ریفارم کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. جیسے مدرسے کے ریفارم کی بات آتی ہے، لوگ سوچتے ہیں شاید اسلام میں ہستکشیپ ہے. ہم جس بھی ماڈرن ایجوکیشن کو شامل کرنے کی بات آتی ہے، اب وہ تمام بڑے مدارس جنہوں نے مخالفت کی تھی ماڈرن ایجوکیشن کی، جنہوں نے سینٹرل مدرسہ بورڈ کی مخالفت کی تھی، اب وہ سب اپنے ہاں NIOS کے ساتھ مل کے کوئی انگریزی تعلیم کو، میتھمیٹکس کو، ساری چیزوں کو، کیونکہ ہمارے ماضی میں چاہے وہ عباسیہ عہد ہو، بنو امیہ کا عہد ہو، خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کے جو تاریخ ہے، جو گولڈن ایرا ہے، اس میں بڑے بڑے اسکالر بھرے پڑے ہیں. آپ ہی کے پاس ابن سینا تھے، آپ کے پاس ابن خلدون ہے، آپ کے پاس امام غزالی ہیں، آپ کے پاس امام رازی ہیں، آپ کے پاس ابن عربی ہے، آپ کے پاس ابن رشد ہے.
یہ اس میں ایک چیز جو ہے نا، معاف کیجیے گا، بہت بنیادی چیز ہے جو آپ شاید ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں. لا علمی جب سے ہمارے ہاں شرم بن گئی نا، جی جیسے کہتے ہیں ہمارے کسی چیز کا اگر مجھے علم نہیں ہے جی جی تو اسے ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے شرم کا باعث بن گئے. جی بالکل. جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آپ چاہے خلافت عثمانیہ کے کچھ دور کی بات کر لیں یا عباسی اور اموی جب گولڈن ایرا کی بات تھی، کبھی بھی کسی دور میں اور اسٹیبلشڈ جو سویلائزڈ کمیونٹیز رہی ہیں یا اب تک ہیں یا ابھی تک جو کیا کہتے ہیں جن کو ہم تھنکر مان سکتے ہیں، اچھے لوگ مان سکتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے لا علمی کو شرم نہیں سمجھا. جی جی لا علمی کو انہوں نے اپنے آپ میں انکریجمنٹ لیا، ارے اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، اب مجھے یہ سیکھنا چاہیے. جی ہمارے یہاں میں پچھلے 200 برسوں کی بات تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 200 برسوں میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں تو آپ کو شرم آنے لگی. جب شرم آنے لگی تو آپ نے اس لا علمی کو چھپانے کے لیے اس میٹر کو ہی ختم کر دیا، یا ریجیکٹ ہو گئے. کبھی اس کیا کہتے ہیں مسئلے کو دین کے خلاف جوڑ کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. عوام کے سامنے تمہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو اس کے لیے اس کو ڈانٹ دیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم اس پہ بات نہیں کر سکتے ہو، یہ بہت اس پہ مسئلہ ہے. تو وہاں سے یہ چیزیں اسٹیبلش ہونے لگی. پھر لا علمی جو ہے ہمارا ہتھیار بن گئی. جی پھر ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب جو میں سمجھوں وہی دین ہو گیا، جو میں نہیں سمجھتا ہوں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. مجھے آج کے ٹائم میں نہیں معلوم ہے کہ کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. جب نہیں معلوم ہے تو وہ اس سے ہمارا دین، جو اس کے بارے میں بات کرے گا وہ جو ہے وہ دین کے خلاف بات کرے گا، دین کے خلاف بات، کیونکہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سارے، اب آپ سوچیں کہ بہت بہت ہلکی سی چیز ہے لیکن اس کے پیچھے کا آپ دیکھیں گے مقصد کیا ہے. ایک صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا کہ جو ہے بھائی صاحب میں کارپوریٹ میں جاب کرتا ہوں اور کارپوریٹ میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں پیسے مجھے اس طریقے سے آتے ہیں، پھر پیسے مجھے اس طریقے سے دینے ہوتے ہیں اور میں اس سے میں بزنس بھی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہیں اس طرح کا پیسہ لینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا تو سامنے والے سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو بولے ہاں کوشش کرتا ہوں کہ 5 وقت پڑھ لوں لیکن کوشش کرتا ہوں. تو بولے جب تک آپ 5 وقت کی نمازی نہیں ہو سکتے آپ مسئلے نہیں پوچھ سکتے. مسئلے نہیں پوچھ. اب آپ سوچیں کہ وہ آدمی وہاں پر جا کر کے یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ میں جو ہے مال جو کما رہا ہوں یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، میرے بچوں کو میں حلال کھلا رہا ہوں کہ حرام کھلا رہا ہوں. یہ مسئلہ بتانے کو اس نے موقوف کر دیا کہ تم نماز پڑھتے ہو نہیں، جبکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا حفیظ صاحب میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے ماڈرنٹی کی بات کی تھی جی جی کہ ہمارے یہاں ماڈرنٹی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے. جی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماڈرنٹی کا تعلق ہم نے دین سے سمجھ لیا. جب دین میں آپ ماڈرنٹی لینے کی کوشش کریں گے تو میں خود برداشت نہیں کروں گا. جی جیسا لباس کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک دھارنا بنا لی کہ یہ لباس اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہماری تہذیب اور مذہب کب آپس میں ٹکرا گئی، کون سا ہمارا کلچر کا حصہ ہے، کون سا ہمارا مذہب کا حصہ ہے. تو یہی وجہ ہے، کپڑا پہنو گے، شادیوں میں بارات جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا جو ہے کب سے مذہب کا حصہ بن گیا ہم کو خبر ہی نہیں ہوئی. جبکہ ناظرین میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، مفتی اطہر شمسی صاحب اور جناب عبدالمعید اظہری صاحب کا، کہ انہوں نے آج کے ہمارے موضوع پر ہمارے درشکوں کو وہ معلومات پہنچائیں جو شاید ان کے پاس نہیں تھیں. ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اجتہاد کی ضرورت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہر ملک اور ہر سوسائٹی میں رہے گی. اسلام کے جو اصول ہیں اس میں اسلام سب سے پہلے قرآن اور پھر یعنی جسے کتاب کہا جاتا ہے، پھر خبر جس کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث، پھر اجماع امت جو یونانیمس کنسنسس بنایا جاتا ہے، وقت کے اپنے کلیرکس مل کے اس وقت کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، اسے اجماع امت کہتے ہیں. اور پھر قیاس جس کو ہم سپوزیشن کہتے ہیں، وہ چوتھا اس کا شریعہ کا رکن ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں میں قرآن میں ڈائریکٹلی، حدیث میں ڈائریکٹلی، اجماع امت سے ڈائریکٹلی اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ان تینوں سے ٹکراتی بھی نہیں ہے تو وہ قیاس میں، سپوزیشن میں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہر دور میں قرآن کو سمجھنے کا یعنی قرآن فہمی کا، آپ کی القرآن اکیڈمی بھی یہی کام کر رہی ہے، قرآن کی جو سائنٹیفک آیات ہیں ان کو سمجھنے کا، دین کا جو سائنٹیفک میسج ہے، جو سماجی میسج ہے
اس کو سمجھنے کا یہ ہر دور کے لیے ضرورت ہے۔ ہمارے دونوں پینلسٹ نے بتایا کہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم مذہب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کہ جو ہمارے دینی ریچولز ہیں ہم ان کے بارے میں تو جانتے ہیں اور بڑے جذباتی ہو کے ان پر ریئیکٹ بھی کر دیتے ہیں بنا صحیح انفارمیشن حاصل کیے ہوئے، چاہے وہ فیملی پلاننگ کے مسئلے ہوں، چاہے ٹرپل طلاق کے مسئلے ہوں، چاہے اور دوسرے ایشوز رہے ہوں، اکنومی سے جڑے ہوئے مسئلے ہوں، بینکنگ سے جڑے ہوئے مسئلے ہوں، لیکن میڈیسین سے جڑے ہوئے مسئلے ہوں، لیکن ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ مذہب کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے آتا ہے، اس لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ وقت کو ہم جو بدل دیں تو کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ بدلنا بہت ضروری ہے۔ جو چینجنگ ہے وہ سماج کا یا ضرورت کا نیم ہوتا ہے، جس طرح دنیا کے تمام بڑے ادارے جو مدارس ہیں وہ اسی طرح سے معیاری انداز سے چل رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کے ایڈوانس +2 لیول کے اسکولز ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے چاہے وہ اسلامک یونیورسٹی الازہر ہو، چاہے وہ دمشق یا ترکی یا سعودی عربیہ یا ایران اور عراق اور انڈونیشیا، ملیشیا، مسلم ممالک میں چلنے والے ادارے ہوں، وہ صرف کسی ایک پرٹیکولر ریچولز تک ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دین کی بھی کمپلیٹ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، اور جو ضروری ایجوکیشن ہے سائنٹیفک ایجوکیشن وہ بھی دے رہے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ چاہتے ہیں تبدیلی لانا، لیکن بہت بار وہ ڈر جاتے ہیں یا انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری فالوونگ تو ہم سے نہیں چھٹک جائے گی۔ دیکھیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مذہب کی روح کو سمجھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی روح کو سمجھتے ہوئے ہر دور میں جب بھی اس دور کے چیلنجز ہمارے سامنے لائے جائیں، یا ہم اگر کسی تکثیری سماج یا پلورلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ڈیمانڈ آئیں ان کا ہم سائنٹیفک اور سماجی حل اچھی طرح سے نکالنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا کمپوزٹ کلچر بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور ہمارے ریلیجن کی آتما پر بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اسی کا نام دراصل اجتہاد ہے، جو اسلامک لا کے اکارڈنگ اس وقت کے ایکسپرٹ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری تنظیموں نے اپنے ایریوں میں کام کیا ہے، اور جہاں کمی رہ گئی ہے جو آج کے چیلنجز ہیں، چاہے وہ ڈوری کے چیلنجز ہوں، چاہے وہ ٹرپل طلاق کے جو مسئلے ہیں ابھی بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، چاہے وہ مسئلہ ہو، چاہے بیٹیوں کو پراپرٹی میں حصہ داری دینے کا مسئلہ ہو، یا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا مسئلہ ہو، یا اپنی وائف کو ایکول ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہو، سوشل جسٹس کا امپلیمنٹیشن ہو، اس سب میں ہماری تنظیمیں بآواز بلند آگے بڑھیں گی اور اس کے لیے آواز اٹھائیں گی، اور اس کے لیے اس ریفارم کی طرف، چاہے وہ مدرسہ ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرنے کا مسئلہ ہو، اس سب کے لیے وہ آگے بڑھیں گے۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور مس ریشما کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ دیکھتے رہیے آواز دی وائس۔